وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، تو کیا میری کوئی توبہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طبیعتاً تھوڑے سے جلال والے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری توبہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ جنگل میں چلا گیا، جا کے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ اگر تو میرا گناہ جو ہے وہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو میرے مولا تو ایسا کر کہ مجھے چاہے تو جہنم میں ڈال دینا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے چاہے جہنم میں ڈال دینا، میرے مولا جتنے لوگ گناہ گار ہیں ان کے بھی سارے گناہ میرے ذمہ ڈال دے تاکہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ان کو تو بچا لوں۔ ان کو تو بچا لوں، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ اس سے کہو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ سبحان اللہ، واہ، تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، بے شک۔ تو اس کی طرف سے تو ہر لمحہ جو ہے یہی اعلانات ہو رہے ہیں میرے بندے آ جا، ابھی آ جا، آ جا، تو چل کے آ، تیرا رب تیری طرف دوڑ کے جائے گا، تو آ تو صحیح، تو بخشش مانگ تو صحیح، تو اپنے رب کے حضور آنسو دیکھیں نا، وہ دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک وہ جو اس کے رستے میں انسان شہید ہو جائے تو اس کے خون کا جو قطرہ نکلتا ہے، اور دوسرا رب کے خوف سے جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وہ بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ اکثر صحابہ کو سنایا کرتے تھے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ جو ہے یہ کم از کم 7 مرتبہ خود امام الانبیاء سے سنا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ ایک شخص تھا، کفل نام تھا اس کا۔ اب وہ کفل کیا کرتا کہ بدکاری کا شوق تھا اس کو، آئے دن بدکاری کیا کرتا تھا، اور ایک نیک خاتون تھی، حالات کی وجہ سے پریشان تھی، اور اس کو اس کفل شخص جو تھا اس نے 60 درہم دیے اور بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ اب توبہ کی بات چونکہ ہے، اور یہ بات صحابہ اکرام کو کم و بیش 7-8 مرتبہ خود امام الانبیاء نے سنائی ہے۔ اب آج کے زمانے میں بھی یہ بدکاری کتنی عام ہو چکی ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، یہ جس طرح کے زمانے اور جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ یہ جو زمانے کا شر ہے اس سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ تو وہ کفل نامی شخص نے جب اس خاتون کو بلایا نا تو اس کے جسم پر کپ کپی تھی، پوچھا کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، میں ایک خاندانی خاتون ہوں، مگر حالات جو ہیں وہ مجھے اس نہج پہ لے آئے کہ مجھے یہ عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے جب ہم نے یہ حدیث پاک استادوں سے پڑھی تھی تو انہوں نے یہ ایک جملہ فرمایا تھا، استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ اس موقع پہ جو ہے وہ اچھے گھرانوں کی خواتین اس جگہ پہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ جب امیر لوگ ہر سال گاڑیوں کے ماڈل بدلیں گے، جب امیر لوگ ہر سال نئی کوٹھی بنائیں گے، جب امیر لوگ اپنی کمائی میں سے غریب غربا جو ہیں ان کا حصہ نہیں نکالیں گے تو پھر بیچارے غریبوں کی بیٹیاں یوں ہی بازاروں میں بکیں گی۔ خیر کفل شخص کو جو ہے وہ اس کا کانپنا جو ہے اس کے دل پر چوٹ لگی اس بات سے، کہنے لگا کہ یہ خاتون ہو کے اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے رب سے ڈروں۔ کہنے لگا تو چلی جا، تجھے میں 60 درہم بھی معاف کرتا ہوں اور تو چلی جا، اور رب کے حضور اس نے کفل نے توبہ کی۔ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ کفل کی پیغام اجل آ گیا، رات کو موت واقع ہو گئی، اور صبح کے وقت جب لوگ اس کے دروازے کے باہر سے گزر رہے تھے تو خالق کائنات کی قدرت سے اس کے دروازے پہ لکھا کہ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے توبہ۔ واہ